بہت سارے لوگ ایسے جن کو ابھی یہ بات سمجھ نہیں آئے گی، لیکن اگر ادھر باپ کی جان نکلی ادھر سارا کچھ سمجھ آ جائے گا تمہیں 1 منٹ میں کیا ہو گیا یہ۔ کئی یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمارے باپ کو عقل نہیں ہے، جس نے تمہیں پال پوس کے اتنا بڑا کر دیا اس کو اللہ نے تم سے کئی سو گنا زیادہ عقل دی ہے۔ ٹھیک ہے وہ اسکول میں نہیں پڑھا، ٹھیک ہے اس کو عربی نہیں آتی، ٹھیک ہے اس کو انگریزی بولنی نہیں آتی، مان لو اس کو حساب کرنا نہیں آتا، لیکن آنکھوں کی جو اندر ارادے ہیں، چہرے کے جو خد و خال ہیں، انسان کا جو مزاج ہے، آپ کی طبیعت کس وقت کیا چاہتی ہے، یہ ایک باپ سے زیادہ دنیا میں کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ یہ بچہ بھوک کے لیے تڑپ کے آیا کہ پیسے مانگنے آیا، کہیں گھومنے کی اجازت مانگنے آیا کہ کسی سے نکاح کی اجازت لینے کے لیے آیا ہے، یہ غصے میں آیا ہے کہ محبت میں آیا ہے۔ تمہاری چال کو، تمہاری ڈھال کو اگر کوئی سمجھ سکتا ہے پہلی نگاہ کے اندر تو وہ صرف آپ کا باپ ہے، اس کے علاوہ یہ صفت ہے ہی کسی کے اندر نہیں۔ تو جن کو اللہ نے یہ نعمت دے رکھی ہے میرے بھائی، اللہ نے جن حضرات کو یہ نعمت دی ہے کہ چاہے ماں باپ 80 سال کے ہو جائیں، 90 سال کے ہو جائیں، چاہے ماں باپ 100 سال کے ہو جائیں۔ میں نے اپنی دادی محترمہ رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے۔ میرے والد اللہ نے ان کو بڑی عزت عطا فرمائی، پوری دنیا میں جاتے تھے، ہزاروں لوگ ساتھ ہوتے تھے۔ تو میں نے اپنی دادی کو دیکھا آخری عمر میں کہ جب والد صاحب رحمت اللہ علیہ گھر سے نکلتے تھے تو انہوں نے بلا کے کہنا کہ بیٹا حبیب ایسا ہے، سامان رکھا ہے؟ جی ہاں رکھا ہے۔ فلاں چیز بیگ میں رکھی ہے؟ رکھی۔ فلاں دوائی رکھی ہے۔ تو خود بذات خود بستر پہ ہونے کے باوجود تو ایک دن میں بذات خود ذہن میں سوچتا رہا کہ یہ جس بندے کو ہماری دادی نصیحت کرتی ہے اس کے ساتھ تو 50 لوگ چل رہے ہیں، اتنے خادم میں ہر جگہ آگے پیچھے گاڑیوں کا ریل پیل ہے۔ یہ پھر ذہن نے یہ کہا کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ نصیحت ہے، یہ ایک بہت بوڑھی ماں کے دل میں اپنی اولاد کے لیے محبت کا جذبہ ہے جو ہمیشہ جوان رہتا ہے، بڈھا نہیں ہوتا ہے۔ جو ماں باپ کی محبت ہوتی ہے نا جی، میاں بیوی کی محبت اولاد کے بعد آتی، بھائیوں کی محبت کاروبار کے بٹوارے کے بعد آتی، یار دوستوں کی محبت تعلیم کے بعد آتی۔ کائنات میں اگر کوئی محبت جو روح کا رشتہ، جو خون کا رشتہ، جو ہڈیوں کا رشتہ، جو جسم کے ساتھ اگر کوئی جڑا ہوا رشتہ ہے جو دن بدن عروج پر جاتا ہے دور ہونے کے باوجود، وہ صرف باپ کا، ماں کا رشتہ، اس کے علاوہ کوئی اور رشتہ ہے ہی نہیں ہے۔ تو میری ان سب نوجوانوں سے گزارش ہے، ان سب بھائیوں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے جن کے ماں باپ زندہ ہیں، اپنے ماں باپ کی قدر کر لو۔ یہ نعمت دوبارہ بازار میں نہیں ملنی، یہ والی نعمت نہیں ملنی، باقی سب کچھ مل جائے گا، تمہیں یار مل جائیں گے، دوست مل جائے گا، اولاد اور آ جائے گی۔ کون سی نعمت نہیں ملنی بھائی؟ ماں اور باپ والی نعمت نہیں ملنی۔ اور باپ کی صفت میں ایک اور تاریخی بات بتاتا چلوں آپ کو۔ آج آپ نے اکثر دنیا میں دیکھا ہوگا کہ آپ دنیا کے کسی ملک میں چلے جاؤ، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا باپ پہلے مر جاتے ہیں۔ دیکھا؟ باپ پہلے مر جاتا ہے گھر میں۔ کیوں؟ اکثر گھروں میں آپ جاؤ لوگوں کا باپ پہلے مرتا ہے۔ کیوں؟ اس پر بوجھ اتنا ڈالا گیا ہے، اس کے کندھوں پر بوجھ اتنا ہے، اور اللہ نے اس کو طاقت ایسی دی ہے کہ یہ اپنے غم رو کے دردناک طریقے سے نہ اپنی پریشانی اپنی بیوی کو کہتا ہے، نہ اپنی پریشانی اپنی اولاد کو کہتا ہے۔ اس لیے باقی رشتے والے لمبی عمریں گزارتے ہیں، لوگوں کا باپ زیادہ دیر زندہ نہیں رہتا ہے۔ بوجھ اتنا ہے اس کے اوپر، لیکن اس کی خودداری دیکھو، بوجھ کو برداشت کرتا ہے،
قبر کو قبول کر لیتا ہے. اور قربان جاؤں حدیث پاک میں آیا قیامت والے دن ماں باپ کی تڑپ بچوں کے لیے ختم نہیں ہوگی. جنت میں چلے جائیں گے تب بھی اللہ سے سوال کریں گے ماں بھی اور باپ بھی کہ یا اللہ ساڈے بچے کتے، بچے کہاں ہیں. اور پھر اللہ نے بڑی شان رکھی ہے ان کی، اللہ نے ماں باپ کی بڑی شان رکھی ہے. پھر یہ نہیں کہا کہ جاؤ اپنے بچوں سے مل لو فلاں جنت کے فلاں محل میں ہے، نہیں نہیں، فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کیونکہ یہ ماں باپ ہیں بڑی عظمت والے ہیں، ان کے بچوں کو بولو کہ آ کر ان کے ساتھ ملاقات کر لے، یہ نہیں جائیں گے ملنے کے لیے. تو ہمیشہ اس رشتے کی قدر کیجئے. اگر باپ میں کچھ تلخی ہے، مزاج میں گرمی ہے، تو اپنی محبت کی طاقت سے اس کو تبدیل کیجئے، اپنے گھر کو خوشگوار بنائیے. اور یاد رکھو بس کسی پیر بابے کے پاس جاؤ کوئی بات نہیں، لیکن اپنے باپ کے پیر پکڑ لو، اپنی ماں کے پیر پکڑ لو، اپنے باپ سے روز دعا کروا لیا کرو، اپنی ماں سے روز دعا کروا لیا کرو. جن کے ماں باپ نہیں ہیں ان کی مغفرت کی روز دعائیں مانگ لیا کرو. اور جس بندے کے ماں باپ اس کے لیے روز دعا کرتے ہو، دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ بھی اگر اس سے ساتھ ٹکرائے گا تو وہ زمین پر گر جائے گا. ماں باپ کی دعا کے آگے دنیا کی کوئی طاقت ٹک نہیں سکتی.